برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا کا نام آ جائے تو فتویٰ ناز کرتا ہے، رضا کا نام آ جائے تو فتویٰ ناز کرتا ہے، جناب مفتی اعظم پر تقویٰ ناز کرتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کوئی آپ کو دقت نہیں پڑے گی کہ مفتی اعظم ہند تقوی کے کتنے پرہیزگار تھے آدمی، ہے نا۔ حضرات شعر دیکھے کہ رضا کا نام آ جائے تو فتویٰ ناز کرتا ہے، جناب مفتی اعظم پر تقویٰ ناز کرتا ہے، اور رضا کے ذہن پر روح بخاری فخر کرتی ہے، رضا کے ذہن پر روح بخاری فخر کرتی ہے، بریلی پہ سمرقند و بخارا ناز کرتا ہے، بریلی پہ سمرقند و بخارا ناز کرتا ہے، کیونکہ یہ مسلک احمد رضا مسلک پرانا ہے، کیونکہ یہ مسلک احمد رضا مسلک پرانا ہے، ہمیں یہ وہ مسلک ہے جس پہ ابو حنیفہ ناز کرتا ہے۔ اب ملا ہے مصر میں ایوارڈ جو تاج الشریعہ کو، ملا ہے مصر میں ایوارڈ جو تاج الشریعہ کو، اسی ایک فخر اثر پر زمانہ ناز کرتا ہے، اسی ایک فخر اثر پر زمانہ ناز کرتا ہے۔ آمد ہوگی وہ میرے استاد محترم مولانا کلام حسین جامعی گداوی کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرات محترم اور اسٹیج پر نعت خوان رسول صدر الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور مولانا ثناء المصطفیٰ چترویدی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم آج ہمیں حقانیت بیان کرنے دیجیے، آج مجھے سچائی کو بیان کر دینے دیجیے، مجھے زیادہ میں وقت نہیں لوں گا۔ حضرات آج میرے اندر جو حقانیت ہے اسے میں 2 منٹ کے اندر میں بیان کرتا ہوں، 2 منٹ کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرات محترم آج جو آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ اسٹیج پر جو آج میں کھڑا ہوں، آج اسی مولانا کلام حسین جامعی گداوی کا دین ہے، اس لیے کہ جب میں مدرسہ کریمیہ فیض العلوم گیا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ حضرات ناظرہ بھی میں نے مدرسہ کریمیہ فیض العلوم ہی سے سیکھا ہے، اردو بھی پڑھنا میں نے کلام حسین جامعی ہی سے سیکھا ہے، اور اعدادیہ کی پڑھائی جو میں نے مکمل کی ہے وہ بھی مدرسہ کریمیہ فیض العلوم اور میرے استاد محترم مولانا کلام حسین جامعی سے ہی میں نے کی ہے۔ حضرات محترم آج نہیں بلکہ میں 4 سال سے اس اسٹیج کی دنیا میں چل رہا ہوں، آج جو 4 سال کی دنیا میں بہت جگہ میں نے سفر کیا ہے۔ حضرات محترم آج سفر کرنے کی وجہ بھی ہے تو میرے مولانا کلام حسین جامعی کا دین ہے۔ خدا کی بارگاہ میں، رب کعبہ کی بارگاہ میں محمد قبلہ نظر دعا گو ہوتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے رب کعبہ اور میرے مولانا کلام حسین جامعی کو دین بدن ترقی عطا فرمانا اور دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ فرمانا، اور ان کو اور بھی زیادہ ان کے شاگرد کو دنیا میں پھیلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمانا، اور ان کے بعد مدرسہ کریمیہ فیض العلوم سے جانے کے بعد میں نے مولانا رمضان حیدر فردوسی کے مدرسہ میں نے خانقاہ فردوسیہ میں تعلیم حاصل کی، وہاں پر میرے استاد محترم مولانا فیاض احمد مصباحی نے مجھے اولیٰ کی پڑھائی کروائی اور اولیٰ کی تعلیم دے کر اولیٰ کی تیاری کرواتے تھے۔ مجھے الجامعۃ الاشرفیہ میں مجھے پیش کروایا، اور آج اللہ کا لاکھ کرم ہے، میرے استاد محترم کے لاکھ دعائیں ہیں، مولانا کلام حسین جامعی کی لاکھ عنایتیں ہیں کہ آج میں الجامعۃ الاشرفیہ کی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات فیضان حضور حافظ ملت سے مالا مال ہو رہا ہوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں الجامعۃ الاشرفیہ سے فضیلت کی سند عطا فرمائے گا، اور ہمیں دین بدین ترقی عطا فرمائے، اور حضور حافظ ملت کا فیضان تا قیامت تمام علماء کرام پر جاری و ساری رہے۔ حضرات محترم اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا رب تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اس لیے کہ حضرات محترم حضور نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث ہے
کہا ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیوں حضور نے فرمایا ہے؟ اس کے فرمانے کی وجہ یہ ہے، اس کے فرمانے کی وجہ تخلیقات یہ ہے کہ جب انسان علم دین سیکھے گا، جب عورتیں بھی علم دین سیکھیں گی، تب نہ اپنے شوہر کا مقام جانے گی، اپنے ساس اور سسر کے مقام کو جانے گی، اسلامی طریقے سے زندگی گزارے گی۔ اور جب بچہ علم دین حاصل کرے گا تو اپنے والدین کی عزت کرے گا۔ حضرات محترم، جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ باہر رہتا ہے، علم دین کے لیے سیر کرتا رہتا ہے، سفر میں جاتا رہتا ہے، جب تک زندگی گزارتا ہے علم دین کے لیے، جب تک وہ لوٹ کر نہ آ جائے وہ خدا کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ اگر وہ ایسی حالت میں انتقال کر جائے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے۔ حضرات محترم، بس میں مولانا کلام حسین جامع کے لیے بس 4 مصرے کہوں گا کہ اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے۔ آپ لوگ بولے جھوم کے سبحان اللہ، بولے لحق کے یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کم سے کم جب میں سکھاری سے آپ کے گاؤں آ سکتا ہوں تو کم سے کم آپ سبحان اللہ بول دیں، ہے نا؟ بس 4 مصرے۔ اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ایسا دل خدا سب کو کہاں دیتا ہے۔ اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ایسا دل خدا سب کو کہاں دیتا ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے، ہمیں یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک مدرسی ہے جو پتھر کو زبا دیتا ہے، ایک مدرسی ہے جو پتھر کو زبا دیتا ہے۔ آئیے اس حضرت کا استقبال کرنے کے لیے، استاد محترم کے استقبال کرنے کے لیے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ملکوتی ترانوں میں کرے، بولے نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولانا کلام حسین جامعی، مولانا کلام حسین جامعی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، ہے اسی پر بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، سنتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، نبی کا حکم ہے پہلے میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ صدق اللہ۔ جھوم کر درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، برکتیں حاصل کی ہے، سعادتیں حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ، معنی، مطلب، مفہوم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، معنی ہے، مطلب ہے، مفہوم ہے۔ احسان ہے اس لامحدود عظمتوں کے مالک کا کہ عالی جناب خالد نانا صاحب قبلہ کو توفیق عطا فرمایا کہ انہوں نے حضرت علامہ ثناء المصطفیٰ چترویدی صاحب قبلہ سے تعلقات پیدا کیے۔ تعلقات تو پہلے ہی سے ہے، خیالات کا اظہار کیا اور ان کے توسل سے
آپ کے شفیق محبت نامے پر حاضر خدمت آیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو میلاد پاک کی ڈھیر ساری برکتیں، نعمتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔ جشن شادی خانہ آبادی کی یہ پربہار اور حسین محفل ہے، اور میں جانا پہچانا ہوں، سب جانتا ہے مجھ کو۔ پہلا گھر میرا سکھاری ہے تو دوسرا گھر براری ہے، اور میری پرورش ہوئی ہے یہاں پہ، اور سارے لوگ محبتوں سے نوازے ہیں۔ اور یہاں کی بالخصوص دو خاتون ایسی ہیں کہ جو ہماری ابتدائی تعلیم میں ہم کو سنوارنے میں بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، اور جس خاتون کا نام ہے محترمہ ناہید نانی صاحبہ، کہ بچپن میں ان کے گھر پہ رہا کرتا تھا، اور ابتدائی تعلیم میں وہیں پہ حاصل کیا کرتا تھا۔ جو بھی وقت میرا ملتا تھا ماما کے گھر سے، کیونکہ جب شروع میں جب میرے اجمیر ماما کی نوکری لگ گئی تو اس وقت میری ضرورت پڑی تھی، اور میں ایسے بھی رہتا تھا تو وہیں پہ زیادہ تر میرا وقت وہیں پہ گزرتا تھا، اور جب بھی وقت ملتا تھا میں پڑھائی شروع کر دیتا تھا۔ اور دوسری خاتون کا نام ہے محترمہ بلقیس خاتون، جو عالی جناب خالد نانا صاحب کی صاحبزادی ہیں، لڑکی ہیں۔ چونکہ بچے میرے بعد، چونکہ جب میں شروع کیا تو اتنے زیادہ بچوں کی تعداد ہو گئی کہ ناہید نانی صاحبہ کو پھر جی الگ سے ایک ٹیچر کا انتخاب کرنا پڑا، اور ساتھ ہی پھر ہمارے دیکھیے نانا بھی ہیں، اور ساتھ میں استاذ بھی ہیں، عالی جناب ماسٹر مہتاب صاحب قبلہ، اور ادھر آفتاب نانا بھی، دیگر لوگ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانا پہچانا چہرہ ہے، میری پرورش ہوئی ہے، محبتیں ملی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ محبتیں ملتی رہیں گی۔ ہمارے نانا ماموں سبوں نے الحمدللہ ہماری پڑھائی میں ہم رول ادا کیا ہے، ماں باپ کا تو رول رہتا ہی رہتا ہے۔ سب کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، اللہ قبول فرمائے اور سبوں کو اجر دارین سے مالا مال فرمائے۔ 4 مصرے میں آپ کی حسین سماعتوں کی دسترخوان پر سجانے کی جسارت کرتا ہوں، اچھا لگے پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں گے۔ علماء کرام مولانا ثناء المصطفیٰ چترویدی صاحب قبلہ الحمدللہ کلکتہ کی سرزمین پر، جو وہ کلکتہ وہ شہر ہے جو جلسوں کا گھر ہے، اکثر جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، جس نے انقلاب کو جنم دیا ہے، اس شہر میں بھی انہوں نے اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے۔ ساتھ ہی علی جناب حضرت مولانا محمد شجر الدین صاحب قبلہ، یہ بھی الحمدللہ اس وقت کلکتہ کی سرزمین پر تبلیغ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امامت کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں۔ اور ہمارے یہ شاگرد ہیں عزیزم محمد قبلین رضا قادری، حافظ ریحان صاحب، طارق صاحب، سلمہ المنان، یہ سارے ہمارے شاگرد ہیں، اور بھی دیگر شاگرد ہیں۔ اللہ سبوں کو برکتوں سے نوازے، بڑی اچھی نقابت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز وہ دین دور نہیں ہے کہ ہندوستان کے گوشے گوشے، خطے خطے میں یہ آواز گونجے گی، چونکہ بچے کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے، اور بچے اپنی آواز زید کر کے منوا ہی لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں وہ آواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جس آواز کو سننا بھی عبادت ہے، اور جس آواز کو باہر پھیلانا بھی عبادت ہے، چونکہ قال اللہ تعالی وقال الرسول کی، یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو، بات کو، پیغامات کو یہ عام کرتے ہیں اناؤنسری کے ذریعہ، اور علماء کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ سبوں کو بلندی دے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ یا رسول اللہ ہر شے پہ اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، یا رسول اللہ ہر شے پہ اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، اور وہ رحمت عالم اگر آتے نہ اس دنیا میں، ہمیں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ اور یا رسول اللہ زمانے میں کوئی آقا کے جیسا ہو نہیں سکتا، زمانے میں کوئی آقا کے جیسا ہو نہیں سکتا، اور نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا،
کہ زمانے میں کوئی آقا کے جیسا ہو نہیں سکتا، اور نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا۔ اور ایک براری کی پوتر دھرتی پر رہنے والے زندہ دل کے مسلمانوں، تشنہ دعا رب کائنات کے دائمی کرم کے بندہ محتاج، خاک پائے والدین، حقیر فقیر سراپا تقصیر، محمد کلام حسین جامعی ممبر نور کی لائبریری سے 4 مصرے میں زمانے والوں کو پیغام دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ زمانے میں کوئی آقا کے جیسا ہو نہیں سکتا، اور نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا۔ اور پکڑ لو دامن آقا، اگر جنت میں جانا ہے ہمیں محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اور اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ آپ کیسے لوگ ہیں کہ خاموش بیٹھے ہیں؟ ہمیں نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کے ذکر سے۔ نعرہ رسالت۔ ارے آپ لوگ کچھ بولیے گا، معلوم ہوتا ہے بہار میں بول رہے ہیں۔ نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، تو کچھ بولیے، سپورٹ کیجیے تاکہ بولنے والے۔ نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ حضرات محترم، چونکہ محفل میں گنے چنے لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بڑی پوتر محفل ہے، اچھا لگے دعاؤں سے نوازیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں اب دعا مخ العبادت، دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں دعا کے تعلق سے اب دعا سلاح المؤمنین، دعا مومنوں کے لیے ہتھیار ہے، تو دعاؤں سے ضرور نوازیں گے، محبتوں سے ضرور نوازیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بے چین و بے قرار ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس کی لمبائی مدارج النبوہ میں ایک روایت آتی ہے کہ 15,000 سال ہے، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ 30,000 سال ہے، اور وہ جہنم کے بیچوں بیچ قائم کیا جائے گا۔ اور اس پل صراط پر سے جو سب سے پہلے گزریں گے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور جو اس کے بعد گزریں گے وہ ہوا کی طرح گزریں گے، پھر اس کے بعد جو گزریں گے وہ پرندوں کی طرح گزریں گے، جیسے پرندے اڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے یکے بعد دیگر پل صراط پر سے گزر ہوگا، لیکن میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بے چین و بے قرار ہوں گے۔ تو اس میدان محشر میں جب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اس پل صراط پر سے گزر ہوگا، تو اہل محشر کو ایک آواز سنائی دے گی، ایک آواز سنجے گی، کانوں سے ٹکرائے گی کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ اتنا احترام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں بھی ہو رہا ہے۔ انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی ایک جھلک سماعت کریں، ایک جھلک کو دیکھیں، ملاحظہ کریں۔ مولا کائنات داماد مصطفیٰ علی مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلستان میں اونٹ چرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پہنچے، اے مولا کائنات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے شادی کا پیغام کیوں نہیں پہنچا دیتے؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ خیال تو آتا ہے، بات تو صحیح ہے کہ پہنچایا جائے، بولا جائے، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشورہ دیا، مشورہ دینے کے بعد یہ دیکھیے ہمارے علماء کرام یہ کے بعد دیگر تشریف لا رہے ہیں، غالباً یہاں کی امام صاحب ہیں نا، ماشاءاللہ امام صاحب ہیں، امام صاحب کا بہت ہی زیادہ احترام کرنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے کہ یہ امام ہے، ہماری اور آپ کی نماز قبول ہونی ہے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پیش امام ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی غلطی کرے تو امام چاہے تو کان پکڑ کر کے بھی وہ ان کی اصلاح کر سکے، یہ حدیث پاک ہے۔
تو امام ہے، اور امام چونکہ اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، الامام حاکم، امام قوم کا حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے امام کا درجہ بہت بلند ہے، امام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی نگرانی کرتے ہیں۔ بچوں کو جو عظیم کتاب ہے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، جو آسمانی کتابوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے بڑی کتاب ہے قرآن، اسی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کو پڑھایا کرتے ہیں۔ اور استاذ ایسے استاذ نہیں بنتے، ہمیشہ چلتے پھرتے محنت کرنے کا نام استاذ ہے، جگر کا خون جلانے کا نام استاذ ہے، بغیر تھکے ہوئے مسلسل بچوں کو درس دینے کا، رہنمائی کرنے کا نام استاذ ہے۔ چونکہ استاذ حقیقت معنی میں وہی استاذ ہوتا ہے جو اگر بچے ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں، آپ کے پاس پڑھنے آئے تو اپنے بچوں کی طرف سے پڑھایا جائے، حقیقت معنی میں وہی استاذ ہے۔ اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کی طرح اس کا احترام کیا جائے، حقیقت معنی میں وہی شاگرد ہے۔ بہرحال نخلستان میں کھجور چلے ہیں، نخلستان میں مولا کائنات داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے ہیں۔ صحابہ پہنچے، مولا کائنات پیغام کیوں نہیں پہنچا دیتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں پہنچے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ عظمت میں پہنچے۔ اب جس مقصد سے پہنچے تھے، ہمت نہیں ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کیا جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مولا کائنات اے علی کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ مولا کائنات سے حضرت محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، علی بولو تو صحیح، جو دل میں ہے وہ زبان پر لاؤ۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کہا پیغام نگاہ لے کر کے آئے ہو، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اجازت طلب کرتے ہیں، خاموشی سے اجازت مل جاتی ہے۔ مولا کائنات داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ نکاح خوانی ہونے والی ہے، عقد خوانی ہونے والی ہے۔ المختصر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا صحابہ کرام کے تبسل سے کہ اعلان کر دو صحابہ کرام کی پوتر بابرکت مقدس جماعت ٹیم قافلہ مسجد میں آ گئی، مکمل ٹیم آ چکی ہے، مکمل جماعت آ چکی ہے، قافلہ آ چکا ہے، صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا۔ المختصر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری دختر نیک اختر، اے خاتون جنت شہزادی کونین، آپ کا نکاح 400 مسقال چاندی کے عوض میں حق مہر 400 مسقال چاندی ہے، آپ کا نکاح مولا کائنات داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جا رہا ہے۔ اے خاتون جنت فاطمہ الزہرا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہتے ہیں؟ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی عقد خوانی ہو اور مہر حق کے مہر اتنا کم، کہے فاطمہ کیا چاہتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ امتی کی یاد میں روتے رہتے ہیں، کبھی غار حرا میں روتے ہیں، کبھی سجدے میں روتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تنہائی میں، کبھی ہجوم میں امتی کی یاد میں روتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ میرا حق کے مہر 400 مسقال چاندی تو ہے ہی، لیکن میرا حق کے مہر مزید یہ ہو کہ میدان محشر میں آپ کی گنہگار امتیوں کی بخشش ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبول فرما لیا، نکاح خوانی ہو گئی، عقد خوانی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، زندگی گزرتی رہی۔ حسن و حسین دنیا میں تشریف لائے، شب و روز گزرتے گئے، محبتوں کے ساتھ زندگی پروان چڑھتی رہی، یہاں تک کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، اس دنیا سے جانے لگی تو اپنے شوہر نامدار شریک حیات مولا کائنات داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، اے مولا کائنات، اے حسن و حسین کے ابو جان، چند باتیں میں عرض کر رہی ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔
کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو رات میں اٹھائیں گے اور میرے جنازے کی خبر کسی کو درمیان پھیلائیں گے نہیں، کسی کو کہیں گے نہیں کہ فاطمۃ الزہرا کا انتقال ہو گیا ہے، اور اے میرے سرتاج میرے جانے کے بعد میرے حسن و حسین سے آپ محبت فرمائیں گے۔ مولا کائنات داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سننے لگے، اور سننے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری شہزادی کی ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، ذہن و دل میں اتار رہے ہیں۔ آخری جملہ جو لاسٹ میں کہتی ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یعنی اس وقت یا تو کھجور کے پھٹے میں یا تو چمڑے میں یا تو ہڈیوں پہ جس چیز پہ بھی لکھی گئی تھی وہ تحریریں، 5 منٹ کے لیے چائے کو بند کر دیں، حضرت فاطمۃ الزہرا علماء کرام کو صرف پلا دیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، اے حسن و حسین کے ابو جان، یہ کاغذ کا ٹکڑا دے رہی ہوں، اس میں کیا تحریر ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں گے نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ اسے بھی دفنا دیں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، حضرت مولا کائنات داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے خاتون جنت، اے میری شریک حیات، میاں اور بیوی کے درمیان کون ایسی بات ہے، کون ایسی حکمت کی بات ہے، کون ایسی چیزیں ہیں جو اس دنیا سے آپ چھپا کر کے لے کر کے جانا چاہتی ہیں۔ میاں اور بیوی کی باتیں ایک دوسرے کو معلوم رہتی ہیں، ایک دوسرے کے بھیس سے میاں بیوی واقف ہوتے ہیں، لیکن کون ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپا کر کے کفن کے ساتھ دفنانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، جو میں کہہ رہی ہوں آپ میری محبتوں کا احترام کریں۔ حضرت مولا